لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام لبیک اللہم لبیک میں. انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پہنچیں گے مدینہ طیبہ، اور مدینہ شہر کے متعلق ہم پاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ مدینہ تک پہنچتے ہیں اور اس کے مقام کو نہیں پہچانتے، اس کی فضیلتوں کو نہیں پہچانتے جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام مدینہ طیبہ کو دیا، اس مقام کو نہیں پہچانتے. تو آئیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مدینہ کے متعلق کیا کیا بتایا ہے. سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت بقریۃ تاکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسے شہر کا حکم دیا گیا جو باقی شہروں کو کھا جائے، جسے لوگ یثرب کہتے ہیں، اور وہ جگہ مدینہ ہے. باقی شہروں کو کھا جائے گا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی شہرت، جس کے اندر سے بھلائیاں، جس کے اندر سے خیر اتنا سارا نکلے کہ باقی شہر اس کے سامنے پھیکے پڑ جائیں. یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر سے اتنی ساری بھلائیاں نکلیں کہ تاکل القری، جیسے کہ باقی شہروں کو یہ کھا گیا اپنے مقام کی وجہ سے، اور جسے لوگ یثرب کہتے ہیں جو مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی المدینہ. تو آپ جب مدینہ پہنچ رہے ہیں اس کی ساری فضیلتوں کو ذہن میں لائیے کہ الحمدللہ میں اس عظیم شہر تک پہنچا ہوں جس عظیم شہر کے لوگوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس وقت جس وقت ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کی آواز اور نبوت کا پیغام لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جیسے ماضی میں کئی سارے انبیاء اٹھے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کن لوگوں نے ساتھ دیا، کن لوگوں نے قربانی دی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جنہوں نے خود کے اوپر انہیں ترجیح دی حالانکہ وہ خود بھی ضرورت میں تھے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی اور جن کے متعلق ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اب اس شہر تک الحمدللہ آپ کو بھی پہنچنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس چیز کے متعلق اور مدینہ کی فضیلتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں لائیں. طبرانی میں ایک حدیث ہے جس کی تحقیق صحیح الجامع میں ملتی ہے. یہ حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینہ کو طیبہ یعنی کہ پاک جگہ اس نام سے پکاروں، یہ نام دو مدینہ طیبہ جو ہم کہتے ہیں مدینہ طیبہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کو دیا ہے. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے؟ جیسے مکہ حرم ہے اس طرح سے مدینہ بھی حرم ہے. حرم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پابندی رکھی. تو جیسے مکہ اور مدینہ دونوں میں جو پابندیوں میں یہ بھی پابندی ہے کہ وہاں کے پودوں کو نہیں اکھیڑ سکتے ہیں، وہاں کے جانوروں کو شکار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ جانور بھی محفوظ ہوتے ہیں. تو یہ حرم ہے. تو مدینہ کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ تھا وانی حرمت المدینہ ما بین لابتین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم ڈکلیئر کر رہا ہوں. ما بین لابتین، یہ جو لابتین جسے ہارہ کہتے ہیں وہاں پر جو کالے قسم کے پتھر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں کے درمیان کی جو ایریا ہے ما بین لابتین، یہ دونوں کو میں نے حرم ڈکلیئر کیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ما بین العیر والثور، جو دو پہاڑ عیر اور ثور ہے، یہ دونوں کے درمیان کی جو پوری ایریا ہے یہ ایریا حرم ہے، یعنی کہ خاص طور سے سیکرڈ ایریا ہے. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین کہا جاتا ہے دونوں حرم، یعنی کہ مکہ کا جو حرم ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حرم ڈکلیئر کیا،
اور جو مدینہ کا حرم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ڈکلیئر کیا۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 126 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے متعلق دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اسے ایک امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو اے اللہ تو پھل دے دے، مطلب خیر دے دے، بھلائیاں دے دے، دنیا کا بھی خیر مانگ رہے ہیں، آخرت کا بھی خیر مانگ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور پھر کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصی دعا ہے مکہ کے لیے، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ الحمدللہ جس شہر میں آپ ابھی پہنچے ہیں اور جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس شہر کے متعلق الحمدللہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ ابراہیم تیرے رسول، تیرے خلیل اور تیرے بندے ہیں، اور انہوں نے تجھ سے مکہ کے متعلق دعا کی، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، میں تجھ سے مدینہ کے تعلق سے دعا کرتا ہوں کہ جو دعائیں ابراہیم نے کی مکہ کے متعلق وہ ساری چیزیں اللہ تو مدینہ میں بھی رکھ، وہ مثلہ معہ، اور اتنا ہی ڈبل رکھ، مطلب جتنا مکہ میں خیر اور برکتیں اللہ تو نے رکھی ہے وہ مثلہ معہ اتنا ہی تو ڈبل کر دے اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہ دعا کی دیفین، کہ ڈبل دے دے اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے متعلق یہ دعا کی کہ وہاں جو خیر اور برکتیں ڈبل ہو جائے، الحمدللہ اس شہر میں آپ کو پہنچنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے کہ جو مدینہ کی شدت اور وہاں کی پریشانی پر صبر کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ الحمدللہ اس شہر تک آپ کو پہنچنے کا موقع ملا ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، اس پر صبر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وعدہ ہے، یقیناً ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صالح پاسنگ لیول کا رہنا ضروری ہے، اور ہم قرآن و حدیث کی کوئی ایسی چیز کے خلاف کوئی عمل نہ کیے ہو جس کی وجہ سے ہم قید ہو جائیں جہنم کی آگ میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وعدہ ہے، الا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ تو ایسا ہے جیسے کہ بھٹی ہوتی ہے، بھٹی میں سے جس طرح سے کچرا نکل جاتا ہے اس طرح سے مدینہ میں سے کچرا نکل جائے گا، مطلب مدینہ جیسے شہری ایسا ہے جو خباثتوں سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ لوگ وہاں جو رہتے ہیں وہ جیسے کہ خباثتوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور خبیث لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جس کے پاس یہ موقع ہو، استطاعت ہو کہ وہ مدینہ میں اپنی موت کو پائے، اسے مدینہ میں مرنا چاہیے، مطلب مدینہ میں ہی وہ اپنی موت کو پائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ پا لے تو کتنا اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ میں سفارش کروں گا اس کی جو وہاں پر اپنی موت کو پائے گا۔ یقیناً یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساری سفارش صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ جو شخص مدینہ میں اپنی موت کو پاتا ہے اسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی قیامت کے دن۔ جس طرح سے نیک کاموں کا اجر زیادہ ہے مدینہ میں، اسی طرح ڈینجر کی بھی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مدینہ شہر کے اندر کوئی ایسی چیز کرے گا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا، جو وہاں پر ایسی کوئی چیز لائے گا جو ثابت شدہ دین کے حصے میں سے نہیں ہے، نئی چیز لائے گا یا کوئی نئی چیز لانے والے کو پناہ دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے کے سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ کہ ایسی پاک اور اچھی جگہ پر جہاں سے اسلام پھیلا تھا، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا تھا، وہاں پر آ کر کوئی اگر ایسی نئی چیز نکالتا ہے دین میں یا نئی چیز لانے والوں کو ساتھ اور سپورٹ کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر تو اتنے ساروں کی لعنت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی چھوٹی یا بڑی نیکی قیامت کے دن قبول نہیں ہونے والی۔ بخاری کی ایک حدیث میں تو یہاں تک بات دی گئی ہے کہ کوئی اگر مدینہ والوں کے خلاف چالے چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان ماء کما ينمع ملح فی الماء،
ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا جیسے کہ نمک پانی میں جا کے مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اس شخص کو، جو وہاں کے لوگ، جو نیک لوگ، جو صحیح کام کرتے ہیں، ان کے خلاف جو لوگ چالیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ملا دے گا جیسے نمک مل جاتا ہے پانی میں، ایسے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ملا دے گا. صحیح بخاری فضائل المدینہ میں حدیث ملتی ہے کہ ایمان اس طرح سے سمٹ کر کے واپس مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سے ایک سانپ اپنے بل میں واپس سمٹ کر کے آ جاتا ہے. اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس طرح سے سمٹ کر واپس آ جائے گا ان دو مسجدوں میں، مسجد نبوی اور مسجد حرم میں، کما تعرض الحیۃ فی جوہریہا، جس طرح سے ایک سانپ واپس اپنے بل میں سیف ہو جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، وہاں پہ آ جاتا ہے واپس، اس طرح سے ایمان ان دو مسجدوں میں آ جائے گا. ہمیں یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے. صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث میں ایک بہت ہی عظیم بات دی گئی ہے مدینہ کی فضیلت میں، کہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا، ولا طاعون، نہ طاعون داخل ہو پائے گا، پلیگ مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک انسانی ہسٹری میں پلیگ مدینہ میں کبھی نہیں آیا. جیسے کہ اس حدیث میں ایک پیشن گوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ پلیگ نہیں داخل ہو پائے گا، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ طاعون اس شہر میں کبھی داخل نہیں ہو پایا ہے. اور دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، انسانوں کے اوپر جو آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں، اس میں سب سے برا امتحان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ مدینہ کے اس وقت پر 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، اور دجال تو داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کا روب، اس کا ایک تھوڑا ڈر بھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. مدینہ کی بات یہ تو ہے ہی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے بہت دعائیں کی، اس شہر نے ان کا ساتھ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر وہ لوگ مدینہ آئے تھے، تو ایک بار ایسا ہوا ابو بکر شکایت کر رہے تھے مکہ کو یاد کرتے ہوئے، بلال شکایت کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے پیارا بنا دے، جس طرح سے تو نے مکہ کو پیارا بنایا تھا یا اس سے بھی زیادہ پیارا بنا دے. آئیے مسجد نبوی کے متعلق بات کریں. قرآن کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے ڈر پر تھی، تقوی پر تھی، پرہیزگاری پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی مسجد ہے جو قیام کے زیادہ مستحق ہے. یہاں پر منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد سے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے. مفسرین کا اس تعلق سے اختلاف ہے، لیکن حالانکہ ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں کچھ کنکر بھر کے ان کنکروں کو پھینک کر کہا یہ تمہاری یہی مسجد ہے، یہ مسجد نبوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا یہ وہ مسجد ہے جس کے متعلق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا مسجد الحرام، 1000 نماز دوسری مسجدوں میں اس سے بہتر ایک نماز ہے میری اس مسجد میں. ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. مسجد الحرام کے اندر ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے، لیکن مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کسی انسان کا مقام اونچا ہوتا ہے، سارے انسانوں کا مقام سیم ہوتا ہے. دنوں میں کسی ایک دن کا مقام اونچا ہوتا ہے، راتوں میں کسی ایک رات کا مقام اونچا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح نمازوں میں اس مسجد میں پڑھی ہوئی نماز باقی مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بیٹر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ اس مسجد کی فضیلت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ اپنے سواری کو مت کسو، مطلب خاص طور سے سفر کا ارادہ کر کے مت نکلو سوائے 3 مسجدوں کے. کون سی 3 مسجد ہے؟ الا الى 3 مساجد، سوائے 3 مسجدوں کے. کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تو یہاں پر دینی سفر کی بات ہو رہی ہے. یقیناً تجارتی سفر الگ بات ہے، کسی سے ملنے جا رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن جو دینی سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 مسجدوں کے سوا مت کرو، اور ان میں سے ایک ہے مسجد نبوی. الحمدللہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ مسجد نبوی تک پہنچے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. مسجد نبوی کی فضیلت تو ہم نے دیکھ لی. آئیے مسجد نبوی کے اندر ایک خاص جگہ ہے جس کی خصوصی فضیلت ہے، اس کے متعلق دیکھتے ہیں.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ الحمدللہ، جنت کے باغات میں سے باغ وہ جگہ ہے۔ تو الحمدللہ خصوصی طور پر پوری مسجد نبوی میں اس مقام کو، اس جگہ کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ وہ جگہ ہے روضۃ الجنہ، تو جنت کے باغات میں سے یہ باغ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کارپٹ لگا ہوا ہے اس میں روضۃ الجنہ کا کارپٹ ایک تھوڑا الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر موقع مل جائے اور آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں وہاں پر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، اور کئی بار ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جس میں کراؤڈ اور رش نہیں ہوتا ہے وہاں پر، تو اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ روضۃ الجنہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے مسجد نبوی کے ایک بہت ہی اہم حصے کے متعلق ہم اب دیکھتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہمیں حدیث ملتی ہے، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دنیا سے تو اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کریں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ما نسیتہ، جس بات کو میں نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا، اللہ تعالیٰ جب کبھی نبی کو قبض کرتا ہے، نبی کی جان لیتا ہے، الا فی موضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر قبض کرتا ہے جہاں پسند کرتا ہے کہ وہاں پہ انہیں دفن کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ سنن ترمذی میں حدیث ہمیں صحیح سند سے ملتی ہے، اور صحابہ اکرام کا اختلاف وہیں پر ختم ہو گیا۔ ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد ان میں آپسی پرسنل باتیں نہیں رہتی تھی، ان کے اختلافات وہیں پہ ختم ہو جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں پہ صحابہ اکرام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا جب انہوں نے کہا ادفنوہ فی موضع فراشہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرو جس جگہ پہ ان کا پلنگ تھا، جس جگہ پہ وہ تھے، جس جگہ پر انتقال ہوا وہیں پہ انہیں موضع فراشہ، جس جگہ پر ان کا پلنگ تھا اسی جگہ پر ہٹا کر وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا، یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جگہ ہے، وہ مسجد کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے متعلق ہمیں ملتا ہے رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرتے، وہاں جاتے تو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ صلاۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا وہ فرشتے ان تک اس درود کو پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آگے بڑھتے تو السلام علیکہ یا ابا بکر والسلام علیکہ یا ابتی، کہ سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر، سلامتی ہو آپ پر اے عمر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں پر سلام بھی کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو 3 سیکشنز ہیں تو وہ پہلا سیکشن جو ہے جب ہم جاتے ہیں گیٹ کی طرف نہیں، مطلب ممبر کی طرف، جو پہلا سیکشن ہے اس پہلے سیکشن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دفن ہے، پھر ابو بکر اور پھر عمر، لیکن تینوں اس پہلے سیکشن میں ہی ہیں، باقی 2 سیکشن جو ہے وہ خالی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گزرتے وقت ہم بھی درود بھیجیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں درود ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے جو احسان ہیں اس امت پر، ان احسان کو یاد رکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو خیر بھیج محمد پر اور محمد کے اہل و عیال پر جس طرح سے تو نے خیر بھیجا ابراہیم پر اور ابراہیم کے اہل و عیال پر، انک حمید مجید، یقیناً تو تعریف کے قابل اور پاک ہے۔ اے اللہ تو برکتیں بھیج محمد پر اور محمد کے اہل و عیال پر جس طرح سے تو نے برکتیں بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کے اہل و عیال پر، یقیناً تو تعریف کے قابل اور پاک ہے۔
تو ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہم امتی ہونے کے ناطے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ان احسانوں کو مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے خیر اور برکتوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر اس پاک جگہ پر آواز کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، الگ الگ طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی آیت اسی وقت پر نازل کی تھی۔ سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اور بلند نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ یہ آواز کرتے ہیں یہ ایک بالکل غلط بات ہے، یہ بے احترامی ہے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسی کئی ساری چیزیں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ میں آپ سب کو یہی ابھاروں گا، دیکھیے ہم وہاں جا رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے۔ مدینہ وہ فضیلت والا شہر ہے جس کے اندر ساری وہ خیر اور بھلائیاں ہیں، جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک مقام کے قریب ہیں۔ اب یہاں پر اس مقام پر کم سے کم ہم ان کی تعلیمات کو یاد کریں، اور تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ میری اس دین میں کوئی نئی چیز مت لانا، نہیں تو حوض کوثر پر جب تم پہنچو گے تو وہاں سے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی زندگی میں کئی بار اس چیز کے متعلق ہمیں منع کیا۔ تو وہاں پر جا کر کوئی بھی کام آپ جو کرتے ہیں صرف اتنا کریے کہ اس کی دلیل چیک کریے قرآن سے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، صحابہ کرام سے، کہ ہمیں اس بات کی دلیل اور پروف صحیح ثابت شدہ طور پر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ ہاں دعائیں کرنی ہیں آپ کو، تو دعا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، تو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کئی ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوگا یا صحابہ اکرام نے کیا ہوگا، لیکن ہمیں ان باتوں کی دلیل نہیں ملتی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہی سکھایا جو سارے نبیوں نے سکھایا تھا۔ کیا سکھایا؟ کہ جو میں نے سکھایا اس سے آگے مت بڑھنا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کر دینا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے یہ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے، مطلب اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے اوپر نہیں رکھنا ہے۔ یہی تو تعلیم ہے جو مدینہ سے ہم تک پہنچا الحمدللہ، یہی تو وہ پیغام ہے جو اس مدینہ والے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں تک پہنچایا۔ یہی تو وہ طریقہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس سے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور خاص فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے احد پہاڑ کے متعلق۔ احد پہاڑ کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے کہ ان احدا یحبنا ونحبہ، کہ احد جو پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے متعلق یہ بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ احد کے جو شہید، جو 70 شہید جنہیں شہادت کا مقام اس مقام پر ملا، اس جگہ پر ملا، ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ تو یقیناً جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں گزرنے کے متعلق جو دعا ہمیں ملتی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ مدینہ میں ایک اور بہت اہم جگہ ہے، اور وہ ہے بقیع الغرقد، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ ہے بقیع الغرقد کہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے کہ بقیع میں جا کر وہاں پر جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے حکم دیا کہ میں وہاں جا کر بقیع والوں کے لیے دعا کروں۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے تو ہمیں بھی بقیع والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ وہ ایک مقام ہے جو انہیں ملا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں مدینہ کے مقام کو پہچان کر مسجد نبوی کی فضیلت کو پانے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔